الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی پاکیزہ راستہ۔ گزشتہ بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ کتے کی مثال دی تھی کہ کتا کیسا ہوتا ہے کہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، تو ہم بھی اپنے رب کے وفادار بنے۔ جی اس پر بات چل رہی تھی، اور میں ہمارے دل میں اتنی محبت کی سطح آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دل کی گہرائیوں میں اتر گئی کہ بس یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ اس سطح پر آنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جی میرے بھائیوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دیکھو۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا قربانی تھی؟ جی جی تو امت کے لیے قربانی یا تو ان جیسا کوئی محسن لاؤ، نبی علیہ السلام جیسا، پھر ان کا طریقہ چھوڑو، یا ان جیسا کوئی قربانی کرنے والا لاؤ، نبی علیہ السلام جیسا، پھر ان کا طریقہ چھوڑو۔ جا کے پوچھو تو صحیح، پی لو، پوچھو تو صحیح احد کی وادی میں کہ یہاں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتھر پڑے تھے۔ احد کے اندر، غزوہ احد میں کیسے پتھر پڑے تھے، کس طرح کافروں نے گھیرے میں لے لیا تھا، اور چاروں طرف سے تلواروں کا میں برس رہا تھا، اور بڑے بڑے جانثار بہادر کے قدم اکھڑ چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی چٹان بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک پتھر پڑا منہ پر اور دانت ٹوٹ گئے، پتھر پڑا منہ پر اور دانت ٹوٹ گئے، اور کڑیاں اندر گھس گئی، جو آپ نے زیرہ پہنے تھے اس کی کڑیاں اندر گھس گئی گالوں کے اندر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، یہ کون تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ یہ ہمارے شفیق محسن قربانی دے رہے ہمارے لیے کہ ان کے گالوں کے اندر اس زیرہ کی کڑیاں گھس گئی، دانت شہید ہو گئے۔ آگے بڑھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ابوبکر تجھے اللہ کا واسطہ پیچھے ہٹ جا، یہ عزت مجھے لینے دے۔ تو اب ہاتھ سے نکالنا مشکل ہو رہا تھا، وہ کڑی جو اندر گھس گئی تھی ہاتھ سے نکالنا مشکل ہو رہا تھا، تو اپنے دانتوں سے کڑی کو نکالا تو کڑک کر کے ایک دانت ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وہ کڑی جو اندر گھس گئی تھی وہ دانتوں سے پکڑ کر یوں کھینچا تو کڑی تو نکلی لیکن ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر دوبارہ اپنے منہ میں لیا، پھر دوسروں کو کھینچا، کئی کڑیاں گھس گئی تھی، دوسرا دانت ٹوٹ گیا اور کڑی باہر نکل آئی۔ پھر تیسری کڑی کو دانت والے ڈالے، پھر تیسرا دانت بھی ٹوٹ گیا اور کڑی باہر نکل آئی۔ پھر چوتھا دانت ٹوٹ گیا، یعنی 4 کڑیاں تھی، چاروں دانت ٹوٹے اور چاروں کڑیاں اندر سے نکل آئی۔ ہاتھوں سے نہیں نکل رہی تھی، کتنی اندر گھسی ہوگی، کتنا گہرا زخم ہوا ہوگا۔ اگلے دونوں اوپر نیچے کے دانت ان کے ٹوٹ گئے، آگے کے جو اوپر نیچے کے 2 دانت ہیں وہ ٹوٹ گئے۔ اس کے باوجود صحابہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں دانتوں کے ٹوٹنے سے تو حسن آدھا رہ جاتا ہے،
لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا حسن دو بالا ہو گیا تھا. ما رأینا احتم احسن من ابی عبیدۃ احتم، جس کے اگلے دو دانت اوپر نیچے کے ٹوٹے اس کو احتم کہتے ہیں. تو آدمی یوں ہو جاتا ہے. ابو عبیدہ کا حسن پہلے سے زیادہ ہو گیا. یہ پھر ادھر آ گئے. عبداللہ بن کمیہ نے سر پہ آ کے تلوار ماری. یہ تو دانت وہ کڑیا گھسی تھی اس کو تو نکالا، پھر اوپر سے تلوار لگی. ایک تلوار یہاں پڑی، 1 مہینے تک زخم رہا. ایک تلوار سر پر پڑی، اس سے چکرا کے گر گئے نبی علیہ السلام، گڑھے میں بے ہوش ہو گئے. یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ کیا فرمایا؟ یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا. بددعا نہیں دے رہے. جس نے مارا، یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں. یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا، یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا. تلواروں کے میں برس رہے ہیں، یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا. یہ کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں؟ ہم اور آپ کے لیے. تو کوئی اس جیسا محسن تو لاؤ، پھر ان کا طریقہ چھوڑو. بھائی اس جیسا کوئی رونے دھونے والا تو لاؤ. ساری ساری رات جس کا رونا فرشتوں کو رلاتا رہا، ساری ساری رات جس کا رونا فرشتوں کو رلاتا رہا. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. امت کے بارے میں مانگتے رہے. جس کی بیٹیاں بخشی جا چکی ہے، داماد بخشا جا چکا ہے، خود جنت کی چابی ہاتھ میں لے چکے ہیں، خود بھی جنتی ہے، داماد بھی جنتی ہے، بیٹی بھی جنتی ہے، تو اب کس کے لیے مانگ رہے؟ ایک انسان مانگتا ہے تو اپنے لیے مانگتا ہے نا، بیٹیوں کے لیے، اولاد کے لیے مانگتا ہے. یہ سب بخشے جا چکے ہیں. صحابہ کی جنت کی بشارت دی جا چکی ہے. پھر آپ کیوں رو رہے؟ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ پھر ابھی رونا کس کے لیے ہے؟ یہ تمام سننے والے مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے ہے. یہ ہم سب کے لیے رو رہے ہیں کہ یہ بھی بخشے جائے. ہمارے لیے ہمارے نبی روئے ہیں کہ ہم سب بخشے جائے. جی ہے کوئی ایسا شفیق باپ تو ہم نے اس کو آنکھیں دکھانی ہیں. نبی علیہ السلام کو ہمیں چہرہ دکھانا ہے نا. کیا دکھائیں گے؟ سنت پر چلوں گے تو چہرہ دکھانے کے قابل رہیں گے. کون ہے کوئی بچ سکتا ہے نبی علیہ السلام کو چہرہ دکھائے بغیر؟ بتاؤ. دکھانا ہے. جب دکھانے ہے کہ سنت کی خیر ہے، سنت ہی نہیں تو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ کتوں سے سبق نہیں سیکھا کہ ایک روٹی کھا کے وہ دروازہ نہیں چھوڑتا، اور بچے اس کو مارتے ہیں تو مار کھاتا ہے لیکن دروازہ نہیں چھوڑتا اور برابر بیٹھا رہتا ہے. جی کتنا ایک روٹی سے غلام بن گیا. اس اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، ہم اللہ کے غلام نہیں بنے. اس نبی نے ہمارے لیے کتنی شفقت کی اور کتنی قربانیاں دی، ہم اس کے غلام نہیں بنے کہ ان کے خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دے. ہمارے نبی کے خاطر ہم اپنی خواہشات کو قربان کر دے. سارے انبیاء اپنی امت سے بھول جائیں گے، امت چھوڑو اپنے اولاد اور نسل بھول جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، بس میری جان تو بچا لے. جی کیا کہیں گے؟ بس میری جان تو بچا لے. وہ اس وقت کا وہ عالم ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، بس تم میری جان بچا لے. سارے انبیاء کی پکار نفسی نفسی ہوگی.
صرف ایک حضور کی ذات ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت امتی امتی کریں گے. سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، یعنی اللہ تو مجھے بچا لے مجھے بچا لے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کیا کہیں گے؟ امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے میری امت کو بچا لے. یہ ہے ہمارے نبی کہ اس وقت میں بھی سب نفسی نفسی کہیں گے اور یہ کہیں گے میری امت کو بچا لے میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے. کتنی آسانی سے کہتے ہیں، کہاں سنت ہی تو ہے. ہم کہتے ہیں نا سنت ہی تو ہے. واہ واہ، یہ بھی دین زمین و آسمان نے دیکھنے تھے کہ ان پہ کٹ مرنے والوں کی سنتوں کا یوں مذاق اڑایا جائے. کہ ان کی سنتوں کا یوں مذاق اڑایا جائے. خیر ہے خیر، اس کی وفائے تو دیکھو کہ جس کے آنسو پوچھنے جبرائیل آتا. آپ روتے تو آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے جبرائیل آتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنا کیوں روئے؟ اللہ کہتا ہے مت رویا کر مت رویا کر، اتنا مت رویا کر. دیکھو یہ ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، یا رسول اللہ آپ اتنا مت رویا کرے. اور پھر وہ ساری ساری رات روتے ہیں کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ امتی امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. تو کوئی عذر تو لاؤ، کوئی وجہ تو مجھے بتاؤ کہ اس وجہ سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا ہوا ہے. کوئی وجہ تو بتاؤ. کیا اس سے اچھا کوئی شفیق ملا ہے؟ کیا اس سے اچھا کوئی رونے والا آپ کو ملا ہے؟ تو چھوڑ دو. نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اتنے شفیق اتنی قربانی دینے والے، اور اس وقت میں سب نفسی نفسی کہیں گے، ہمارے نبی امتی امتی کہیں گے، اور ہم ان کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں. کوئی مجھے عقلی دلیل تو پیش کرو، کوئی پنچایت کا فیصلہ میرے سامنے لے آؤ کہ اتنے بڑے محسن کو آنکھیں دکھانا اگر جائز ہے، کسی پنچایتی فیصلے سے سمجھا دو، کسی قانون سے مجھے سمجھا دو. کوئی دلیل تو لاؤ کہ یہ کیوں چاروں طرف گانوں کی فضائیں ہے، نبی کا طریقہ چھوٹا ہوا ہے، یہ کیوں بے پردگی ہے چاروں طرف، یہ کیوں شکلیں ایسی بیٹھی ہوئی ہے. کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کس دلیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے نفرت ہو گئی آپ کو کہ نبی کے علاوہ کی شکل کو بناتے ہو؟ کیوں اس حسن صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بھلا دیا؟ کیا نبی علیہ السلام کا طریقہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ اس میں جو حسن ہے وہ حسن آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ ارے کہ گھر کی کتیا سے پوچھو جا کے، کاش اللہ اسے زبان دے دے تو وہ آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے، میں تیری ایک روٹی کی اتنی وفا کرتی ہوں. وہ کتیا کہ میں تیری ایک روٹی کی اتنی وفا کرتی ہوں، تو اس محسن کی وفائیں بھول گیا؟ انہوں نے تیرے پر تو کتنی وفائی کی ہے، جو تم پر فدا ہو گیا، تم پر قربان ہو گیا، نسل تم پہ قربان کر کے چلا گیا. جی بیٹی کو قربان کر دیا، داماد کو قربان کر دیا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اپنے معصوم بچوں کی تقدیر معلوم ہے اسے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا ہوا تھا اور رو رہے تھے، اور ایسا روئے کہ باہر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھی، لپک کے اندر آ گئی. ایسا روئے ام سلمہ لپک کے اندر آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، آپ اتنا رو رہے؟ کس کو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہاتھ میں لیا ہے، گود میں لیا اور رونے لگے. کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا پیار کر رہے ہیں. کہا
ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، کہا ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، مجھے کہہ گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت شہید کر دے گی۔ اللہ اکبر، میرے اس بچے کو میری امت شہید کر دے گی۔ عراقیوں کے لیے بددعا کر دیتے نا جو کرنے والے ہیں، تو ان کی نسل ختم ہو جاتی۔ تو جیسے امت کی اولادیں قربان ہوتی ہے، تو آپ نے ان کے لیے بددعا نہیں کی، اپنے اولاد کو قربان کیا، اپنے نواسوں کو قربان کیا۔ آپ کو پتا چلا کہ ان کو شہید کیا جائے گا، آپ نے ان کے لیے بددعا نہیں کی، خاموش رہے، اور آپ نے اولاد کو قربان ہوتا ہوا تو دیکھا۔ تو جب اس امت کی اولادیں قربان ہوتی تو تسلی کہاں سے ملتی؟ تو تسلی حسین رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے کہ حسین کا سر بھی کٹ گیا تھا، ہماری اولادوں کے سر بھی کٹ سکتے ہیں، تو کوئی تو دلیل پیش کرو کہ جس کی وجہ سے ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑا ہوا ہے۔ چھوڑنے کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اتنے بڑے عظیم محسن کو ایسے ٹھکرا دے، اتنے بڑے عظیم محسن کو ایسے ہی ٹھکرا دیا، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ ماں سے زیادہ شفیق، باپ سے زیادہ مہربان ہیں، ہمیں دیکھا تک نہیں ہے، ہمارے لیے بیٹھے رو رہے ہیں۔ نبی نے ہمیں نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہمارے لیے بیٹھے بیٹھے ہمارے نبی رو رہے ہیں۔ دیکھا نہیں ہمیں، ہمارا ان کے درمیان 1400 سال کا 1440 سال، اب 43 ایئرس ہو گئے، 1443 سال ہو گئے، اور پھر بھی موت سے ایک ہفتہ پہلے صحابہ سے کہا، موت سے ایک ہفتہ پہلے صحابہ سے کہا، دیکھو میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تمہیں میرا سلام ہے ہی، تمہیں میرا سلام ہے ہی ہے، تمہارے بعد جو میری امت ہے انہیں بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا ہے، تمہارے لیے تو ہے ہی میں جا رہا ہوں، تمہارے بعد بھی جو تمہیں ملیں گے تم بھی میرا سلام کہنا، تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا ہے۔ ہم سب کو بھی سلام کہہ گئے، اور قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھے اسے بتا دینا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ یہ نبی ہے، اس کے طریقوں کو چھوڑنے کا کیا جواز ہے، جبکہ اس کے طریقے میں ہی دنیا اور آخرت کی عزتیں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے طریقے میں دنیا اور آخرت کی عزتیں چھپی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، نبی کے طریقے کے علاوہ جس طریقوں کو بھی لیں گے اس میں ذلت ہی ذلت ہے، اس میں عزت مل ہی نہیں سکتی۔ ایک ہی طریقہ دنیا میں ہے، جس طریقوں کو زندگی گزارنے کا اگر اس کو اختیار کر لیا تو اس میں عزت ہی عزت ہے۔ ہاں، تمہیں لوگ کہیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے، ذلت دکھائی دے گی، لیکن وہ ذلت نہیں ہے، وہ حقیقی عزت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے میں کوئی بھی طریقہ ہو، پہننے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، کاروبار کرنے کا طریقہ، جو کچھ بھی ہے ہمیں نبی کے طریقے کو لینا پڑے گا، اس کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی، عزت مل ہی نہیں سکتی۔ آج لوگ عزت غیروں کے طریقوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں کوئی عزت نہیں ہے، وہ دکھائی دیتی ہے لیکن اس میں حقیقی ذلت ہے۔ ہمارے اوپر، ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ ذلت نظر نہیں آتی، اور نبی کے طریقے پر چلنے میں ذلت نظر آتی ہے، یہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ جی، اس کے طریقوں کو چھوڑنے کا کیا جواز، جبکہ اس کے طریقے میں ہی دنیا اور آخرت کی عزتیں چھپی ہوئی ہے۔ ساری ساری رات تڑپ رہے ہیں، بے قراری ہے، میری امت میری امت میری امت کہہ رہے۔ ایسا تو ماں نہیں تڑپتی ہے،
ایسا تو باپ بھی نہیں تڑپتا ہے، ایسا تو بھائی نہیں، دوست نہیں تڑپتا، میری امت میری امت میری امت کہہ رہے۔ آخری دفعہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، آخری دفعہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، اٹھے، نماز کھڑی ہو چکی تھی، کھڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولی اور یوں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سلام اپنی امت کو، سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں صف کو دیکھا اور الوداعی سلام کیا۔ حسین کو نہیں بلایا کہ حسین کو بلاؤ میں اسے پیار کر لوں، فاطمہ کو بلاؤ کہ میں اسے پیار کر لوں، ان کو ایک دن پہلے ہی الوداع کر دیا تھا۔ فاطمہ کو بلایا، حسین کو بلایا، ایک دن پہلے سب کو الوداع کہہ دیا۔ آخری الوداعی نظر اپنی امت پہ ڈالی ہے۔ فجر کی نماز کھڑی تھی، آپ نے کھڑکی کھولی اور یوں سب کو دیکھا، محبت بھری نظروں سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں کھڑکی کھلنے کا پتہ چل گیا تو ہم نے نماز کے اندر ہی یوں دیکھنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے، عشق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کھڑکی بند کر دی۔ بس یہ آخری جھلک تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ سورج غروب ہو گیا۔ اللہ اکبر، دنیا سے چلے گئے۔ آخری سلام اپنی امت کو دیکھا، آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ تھکا ہارا مسافر ہے، چین سے نہیں بیٹھے۔ جب سے نبوت ملی ہے فرمایا لا راحت بعد اليوم، کہ آج کے بعد اب کوئی راحت نہیں ہے۔ اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کہہ رہے لا قربت بعد اليوم، آپ کے آج کے بعد پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تھکا ہارا مسافر ہے، منزل آ چکی ہے، اب تو آگے کا خیال ہوتا۔ عین اس وقت بھی کہنا شروع کر دیا، سمجھے، آخری وقت ہے، اس وقت کیا کرے، اے میری امت، اے میری امت، آخری وقت میں بھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھو پوری فکر تھی، آج ہم سب کو اپنی اپنی فکر ہے۔ نبی علیہ السلام جس امت کو بنا کے گئے تھے اس امت کی فکر نہیں ہے۔ یہ امت کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہے، اس امت کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، کیا ہم نے اس کے لیے کبھی رویا بھی ہے؟ ہاں، کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ آخری وقت میں امت کو کیا وصیت کر رہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دیکھو تو صحیح اے لوگوں، دیکھو تو صحیح، یہ کینیا اور انڈیا اور سارے ملکوں کے سننے والے لوگوں کہ نماز کے ساتھ کیا کر دیا، کہ نماز نہ چھوڑنا۔ بھائیو، ہم تو کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج جو اندر میں کہیں سویا پڑا ہوا ہے اس تک کہیں ہماری فریاد پہنچ جائے۔ جی، کیونکہ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت رکھی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے۔ شاید وہ محبت جاگ جائے، اس کے لیے ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اس تک کہیں ہماری فریاد پہنچ جائے، کہیں اس کو کہیں سے پانی لگ جائے، کہیں وہ پھول پھل بن کر باہر آ جائے، جی، کہیں وہ دل دوبارہ زندہ ہو جائے جو کبھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دھڑکتا تھا۔ آج وہ دل خاموش ہے۔ واللہ میں آپ کو کہتا ہوں، کبھی کبھی تنہائی میں بہت رونا آتا ہے۔ یا اللہ، اتنی عمر گزر گئی،
ایک سجدہ بھی زندگی میں کوئی نہیں ہے، ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا نہیں ہے جو پیش کر سکے۔ ہم بھی کیسے فقیر ہے، کیسے لوگ تھے جو ساری ساری رات، کیسی عورتیں تھی جو ساری ساری رات تجھے سجدوں میں یاد کرتی تھی اور انہیں کوئی سجدتا ہی نہیں تھا۔ ہم بھی میرے مولا کیسے بد نصیب ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک نماز تو بڑی بات ہے، ایک رکعت بڑی بات ہے، ایک سجدہ بھی وہ جو تجھے ایک سجدہ بھی ملے، کہ ایک سجدہ بھی مجھے ایسا ملا ہو جو میری پوری زندگی میں یاد نہیں، میں نے اللہ ہی کے شوق میں کیا ہو اور کوئی درمیان میں آیا نہ ہو۔ ایسے فقیر، ایسے بھکاری پھر مست ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ارے ہم لوٹے پڑے ہوئے ہیں، آج ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ایک سجدہ بھی ہمیں ایسا ملا کہ جس میں ایسا شوق ہو؟ اور پھر ہم تو فقیر ہے، بھکاری ہے، اور پھر بھی ہم کیسے مست ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ارے ہم تو لوٹ گئے ہیں، لوٹ گئے، ہمیں لوٹنے والے لوٹ لیا۔ بھائیو ہم لوٹ گئے ہیں، لوٹے ہوئے مسافر ہے، راستے میں آ کے کھڑے ہیں کہ جس کا سارا سامان لوٹ لیا گیا ہو، بیچارے کا کپڑے، پیسے، گھر، مکان، تو وہ بھکاری بیچارہ، وہ لوٹا ہوا انسان کیسا غمگین ہوتا ہے کہ ہائے اب میرا کیا ہوگا۔ ہم بھی ایسے لوٹے ہوئے، جو قرآن کھولے ان کی روحوں کی تاروں کو قرآن نہ چھیڑے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس قرآن سے ہمیں وہ جنت کا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ جو قرآن سنے اور ان کی طبیعت میں اضطراب نہ ہو، قرآن ہی سننا چھوڑ دیا ہے، اور کچھ تھوڑا بہت سنتے بھی ہے تو اس میں بھی طبیعت میں کوئی اضطراب نہیں۔ جو نماز میں کھڑے ہو ان کا دل اللہ سے نہ لگے، جو سجدے میں سر رکھے اور پھر بھی ان کو اللہ یاد نہ آئے، ان سے زیادہ لٹا ہوا مسافر اور کون ہوگا؟ لوٹ گئے۔ اس لیے اب جو لوٹے تو لوٹے، لیکن اب بھی زندگی باقی ہے، محنت کر کے واپس سارا کا سارا جمع کر لے۔ زندگی باقی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آج تک کہ ہم لوٹے ہوئے مسافر ہیں۔ آج پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوبارہ نئی طریقے سے ہمت کر کے محنت کرے اور اللہ کو راضی کرے اور نبی اسلام کو راضی کر لے۔ یہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں کوئی ممبر بنانے کے لیے نہیں نکال رہے ہیں، ایک سرمایہ ہے جسے ہم کھو چکے ہیں۔ ہم کوئی چیز کھو چکے ہیں، ہم تو خود اس کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے کہ ہم ایک چیز کھو چکے ہیں، شاید پھرتے پھرتے وہ چیز ہمیں مل جائے۔ جیسے کہ انسان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو نا، تو پھر وہ انسان ڈھونڈتا رہتا ہے نا۔ تو بس ہمیں اللہ کے راستے میں در در کی ٹھوکریں اس لیے کھانی ہیں کہ ہماری گمی ہوئی چیز ہمیں مل جائے۔ ہم اس کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ اس حال میں موت آئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اگر اس حال میں موت آئی، ایک سجدہ بھی پاس نہیں جو اس کو دکھا سکے، دیکھ یہ میں نے تیری محبت میں کیا تھا، کہ ایک سجدہ بھی تو بتاؤ کہ اللہ کو کہہ سکے اللہ میرا ایک سجدہ ہے جو میں نے تیری محبت میں کیا تھا، اس میں تیسرا کوئی آیا نہیں تھا۔ دیکھ مولا ایک تو لایا ہے، ایک بھی کوئی نہیں لایا۔ اور قیامت کے دن لوگ کیسی کیسی نمازیں لے کر آئیں گے، کیسی کیسی قربانیاں لے کر آئیں گے، کیا کیا عمل کے ہمالیہ پہاڑ ان کے سر پر ہوں گے، ادھر گناہوں کے انبار بھی ہوں گے۔ قیامت کے دن انسان نمازیں لے کر، قربانیاں لے کر، اور پتہ نہیں کیا کیا اعمال لے کر، اور ادھر گناہوں کے انبار بھی ہوں گے۔ موت بھی کوئی نہیں کہ مر کے چھپ جائے، کہیں کوئی کھڈا نہیں، کہیں کوئی غار کوئی نہیں کہ اس میں چھپ کر بیٹھ جائے اپنے گناہوں کے ساتھ کہ ہماری رسوائی نہ ہو۔ ادھر ایک ایک عورت آ رہی ہے، اللہ اکبر، ایک ایک عورت آ رہی ہے جس کے سر پر سورج کی طرح چمکتی ہوئی نیکیاں ہے،
ایک ایک نوجوان آ رہے ہیں جس کے سر پر لاکھوں سورج نیکیوں کی چمک رہے ہیں، اور ادھر میں اور آپ آ رہے ہیں کہ گندگی کے کیڑے کی طرح گناہ ہی گناہ ہے۔ ہم اور آپ آ رہے ہیں کہ جس میں گندگی کے کیڑے کی طرح گناہ ہی گناہ ہے، غلاظتیں ہی غلاظتیں ہیں۔ کیا دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ایک ایسا قافلہ ہے جو راہ میں بھٹک چکا ہے، منزل بھی بھٹک چکا ہے اور سامان بھی لوٹا چکا ہے، اور پھر بھی مست ہے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ ایک کیسا کارواں ہے، ایک کیسا قافلہ ہے۔ اس لیے درد مندانہ درخواست ہے، دل سے درخواست ہے تمام سننے والے سے، پوری دنیا میں آواز لگا دو، اللہ کے واسطے بھائیو میری بات کو سمجھو۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں خود درد مند ہوں، میں خود اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں خود اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، شور مچا رہا ہوں۔ شاید کوئی اور بھی ساتھ چلنے والا مل جائے، اکیلے سفر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جی، شور مچا رہا ہوں۔ ہم سب اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، منزل بھٹکی ہوئی ہے، گم ہو چکے ہیں، انسانیت بھٹکی ہوئی ہے۔ توبہ کرو بھائیو، توبہ کرو اس زندگی سے، توبہ کرو اس زندگی سے جس پر ہم چل پڑے ہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ گانا، ناچنا، کھانا، پینا، پہننا، پرونا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور مر کے جا کے قبر میں جا کے سو جانا اور بھولی بسری داستہ بن کے صفحہ ہستی سے مٹ جانا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کہ مر جائیں گے، مر کے ختم ہو جائیں گے۔ کرو یا نہ کرو، کرو یا نہ کرو، میں زبردستی بول رہا ہوں۔ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن اگر بات نہ کروں تو خیانت ہے کہ اگر میں اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر چپ کر کے بیٹھ جاؤں، کچھ نہ بتاؤ تو خیانت ہے۔ میں ایک دکھڑا رو رہا ہوں، ایک دکھڑا ہے، مضمون نہیں میری سمجھ میں آ رہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بھٹک چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے واسطے ان کے دامن میں آ جاؤ، اللہ کے واسطے نبی الاسلام کے دامن میں آ جاؤ، ان کی پناہ میں آ جاؤ۔ ان سے بڑا وفادار کوئی نہیں، ان سے بڑا وفادار آپ کو کوئی نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ ماں باپ بھی اتنے بڑے وفادار نہیں ملیں گے، ان سے بڑا قدردان آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ 2-3 دفعہ ماں باپ کی نافرمانی کرو تو گھر سے نکال دیں گے، نافرمان ہے۔ میں نے تو دین پڑھنے کے لیے ڈاکٹری چھوڑی تھی، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے تو دین پڑھنے کے لیے ڈاکٹری چھوڑی تھی۔ میرے باپ نے تو کہا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، میرا گھر چھوڑ کے نکل جا اگر نہیں بننا ہے تو میں نومبر 1971 میں تو کوئی غلط بھی نہیں کر رہا تھا، آخرت بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ میرے باپ نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا، میں ناشتہ کر رہا تھا، میں نے کہا اچھا، بستر اٹھایا اور رائے آ گیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ میرا وہ دین تھا، میرا باپ مجھے چاہتے تھے کہ ڈاکٹر بنوں، اور میں نے کہا مجھے نہیں، مجھے دین پڑھنا ہے۔ تو باپ نے کہا نکل جاؤ، میں ناشتہ کر رہا تھا، میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا، میں نے بسترا اٹھایا اور سیدھا رائے پہنچ گیا۔ میں نے کہا جی، وہاں سے بھی نکال دیا گیا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، پیچھے میں نے نہیں جانا۔ کیسے نکلے تھے؟ جدھر دھکا دینا ہے دے دو، میں تو کوئی ناجائز بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس زمانے کے کالجوں میں کہاں تھی دین کی فضا؟
تو راون میں آ کر ان کو سپرد کر دیا. فرمایا مجھے تم جیسا چلانا چاہتے چلا دو, مجھے دیندار بننا ہے. کسی نے بے شمار گناہ کیے ہو اور ہزاروں سال کے بعد ایک دفعہ کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے, اللہ وہی کہتا ہے آجا آجا میں نے معاف کر دیا, آجا آجا میں نے معاف کر دیا. توبہ سچے دل سے ہو. ماں کو منانا پڑتا ہے, یاد رکھنا. ماں اگر روٹھ جائے تو ماں کو منانا پڑتا ہے, منتیں کرنی پڑتی ہے. اللہ کی تو منت نہیں کرنا پڑتی. ہاں, اللہ کو تو کہو فوراً مان جاتے. اتنا یا اللہ معاف کر دے. اللہ کہتا ہے میں تو کب سے انتظار میں تھا, تو ایک دفعہ تو کہہ معاف کر دے. جا میں نے معاف کر دیا, جا میں نے معاف کر دیا. جی تو ابھی جتنے بھی سننے والے ہیں اپنے دل سے کہہ دے پچھلی زندگی اس کو ہم دیکھے اور اللہ سے کہے کہ اللہ معاف کر دے. کہے یا اللہ معاف کر دے. اپنے گھر میں آواز سنے اس طریقے سے, اللہ معاف کر دے 3 مرتبہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے بندوں میں نے معاف کر دیا, جاؤ. اور دیکھ سن لے, اگر توبہ ٹوٹ جائے, ابھی ہم نے توبہ کر لی کہ اللہ معاف کر دی, توبہ ہو گئی ہماری. اب سن لو, اگر توبہ ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں, پھر آ جانا, پھر کہہ دینا یا اللہ معاف کر دو, پھر کہہ دینا. سب نے توبہ کر لی پکی, پھر ٹوٹ جائے پھر آ جانا, میں پھر معاف کر دوں گا. تو مت شرمانا, تو معافی مانگتے مانگتے تو شرما جائے گا, میں معاف کرتے ہوئے نہیں شرماؤں گا. تو دین میں اگر 10 دفعہ بھی تیری توبہ ٹوٹ جائے تو کہہ دینا اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. ہم اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر چکے. میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں کہ تنگ پڑ جاؤ. اللہ فرماتے میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں کہ تنگ پڑ جاؤ. تیری توبہ 1,00,000 دفعہ ٹوٹ جائے تو 1,00,000 دفعہ جوڑے, اور ہو تو سچے دل کے ساتھ, تو میں 1,00,000 دفعہ بھی اسی محبت کے ساتھ تیری توبہ کو جوڑ دوں گا. توڑ دے تو میں جوڑ دوں گا, 1,00,000 دفعہ توڑے 1,00,000 دفعہ جوڑ دوں گا. جیسے تیری پہلی توبہ کو قبول کر کے جوڑا تھا, اسی سے بغاوت کرنی, اسی طرح میں تیری توبہ کو جوڑ دوں گا. بھائیو, یہ اللہ کا فضل ہے. ہر جگہ نوجوانوں سے مجمع بھرا نظر آتا ہے. اللہ کے محبوب کیسے بن جاؤں گے؟ اللہ کا احسان ہے کہ سارا مجمع جو ہے جہاں یہ بات کر رہے تھے, فرمایا نرسری کا نظر آ رہا ہے, نرسری نظر آ رہا ہے, یہی چل کے آگے باغ بنیں گے. تم تو توبہ کرو کہ تم پر کچھ پھول آ گئے, اگے. ہم نے تو اب تک کانٹے ہی چنے ہیں. ہم جس نسل میں پروان چڑھے ہیں, ہم نے کانٹوں کے سوا کچھ چنا. دامن بھی الجھ گیا, پاؤں بھی زخمی ہو گئے, سارا ملک تار تار ہو گیا. پچھلے اندھوں نے ایسی فصل کاشت کی کہ آج اس کے کانٹے ہم چن رہے ہیں. تم تو توبہ کر لو. یعنی جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے تم توبہ کر لو, اللہ تمہیں قبول کر لے گا. جتنے سننے والے ہیں اللہ ان سے کام لے گا, یہ سب باغ بنیں گے. تو تم اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنی زینت بناؤ, اپنی آنکھوں کو حیا کا کاجل لگاؤ. ہم آنکھوں میں کاجل تو لگاتے ہیں, ہمارے نبی الاسلام جو دین لے کر آئے اس میں حیا ہے, اس حیا کا کاجل اپنے آنکھوں میں لگاؤ. اور اپنے کانوں کو, کیونکہ کان سننے کے لیے بنائے ہیں, ہم میوزک سنتے ہیں, ان کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو. جی قرآن کو سناؤ. اور اپنے چہرے کو, ہر انسان اپنے چہرے کی زینت کرتا ہے, اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجاؤ. اور اپنے لباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس بناؤ.
اپنے پاؤں میں اللہ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اپنے ہاتھوں میں اس کے عشق کی ہتکڑیاں ڈالو، اور اپنے گلے میں اس کی اطاعت کا گلوبند ڈالو۔ ہم اپنے جو عورتیں اپنے گلوں میں ہار ڈالتی ہے، زیورات ڈالتی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گلوں میں اطاعت کا، اپنے گلے میں اطاعت کا زیور ڈالے، اور اپنے ماتھوں پہ اس کے سجدے کا جھومر سجائے۔ پھر دیکھو اللہ کو کیسے پیارے لگوں گے۔ ماتھوں پہ ایک ٹکا ہوتا ہے نا جو لگاتے ہیں، تو فرمایا اس میں سجدوں کا جھومر لگاؤ، توبہ کرو تاکہ آئندہ نسلیں بہار دیکھ سکے۔ کیا عورتوں کی طرح لڑکے بھی میک اپ کرتے پھر رہے ہیں؟ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ گھر، اگر یہی کرنا ہے اور اس انسانیت کو تباہی کے غار سے نکالنا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کرو اور اپنی زندگی کی شاہراہ خود طے کرو۔ ان نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کیا تم گھر میں بیٹھے ہو؟ ارے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا دین زندگی میں آ جائے اور پوری انسانیت میں بیٹھ جائے، چلا زندگیوں میں آ جائے، تو فرمایا اللہ کے واسطے توبہ کرو اور باہر نکلو۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ مل، ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم تو خود اپنی منزل طے کرتے، زمانہ کیا ہمیں اپنی منزل دکھائے گا؟ ہم آپ کو اپنی طرف نہیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے معتقد ہو جاؤ۔ جتنے سننے والے اس میں نوجوان ہیں، ہم آپ کو اپنی طرف نہیں متوجہ کر رہے کہ آپ ہمارے معتقد بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھام لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہی تزکیہ ہے۔ یاد رکھنا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قد افلح من زکاہا، بس نبی کا دامن تھام لو، یہ تزکیہ ہو گیا، کامیاب ہو گئے۔ نبی کا طریقہ اختیار کر لو، نبی کی سنت سجا لو، نبی والا لباس پہن لو، اللہ کی محبت کی اور نبی کی محبت کی بیڑیاں ڈال دو، بس یہی ہے تزکیہ۔ جی، اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھام لو، ہم بھی اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، آپ بھی بھاگو، سیکھنے کے لیے نکلو۔ گھر بیٹھے ملنے کا سودا ہوتا ہے، ہم کبھی گھر نہ چھوڑتے، اور یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں ہے، یہ گھر بیٹھے نہیں ملتا ہے بلکہ باہر جانا پڑتا ہے۔ جو چیز گم ہو گئی ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ہزاروں منزلیں طے کرنی پڑتی ہے، تب جا کر انسان کسی کنارے لگتا ہے اور پہنچتا ہے۔ تو آپ میں تو ابھی کلیاں مہک سکتی ہے، پھول کھل سکتے ہیں، ابھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، ہم نے تو آج تک کانٹے ہی چنے ہیں، اور پتہ نہیں آگے ہمارے مقدر میں بہار دیکھنا ہے کہ نہیں۔ تم تو توبہ کرو کہ اگلی نسلیں تو بہار دیکھ سکے، یہ زمین ضرور پاک ہوگی۔ یہ اپنی تواضع کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حالانکہ تواضع کہ ہم کانٹے چنے، انہوں نے تو جنت اختیار کر لی ہے، ہمارے لیے ہے۔ سننے والے ماؤں بہنوں اور دوستوں بزرگوں، زمین کی پاکیزگی میں اپنے گھر میں جھاڑو دلواتا ہوں، آپ اپنے گھر میں جھاڑو دلواتے ہیں، کارپیٹ صاف ہو رہے ہیں، صحن صاف ہو رہے ہیں، پانی ڈالا جا رہا ہے، میرا گھر ہے، صاف ہونا چاہیے۔ اگر یہ زمین اللہ کی ہے تو یہاں زیادہ دیر شراب کی محفلیں نہیں چلے گی۔ تم اپنے گھر کو بھی تو جھاڑو دیتے ہو نا، تو اللہ کی زمین جو ہے اگر یہ خراب ہو جائے گی تو پھر اللہ بھی اس پر ایک جھاڑو پھیریں گے نا۔ اگر یہ زمین اللہ کی ہے تو یہاں زیادہ دیر شراب کی محفلیں نہیں چلے گی، ایک جھاڑو آئے گا وہ سب ختم۔ اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے تو زیادہ دیر یہاں کلب نہیں چلیں گے، یہ اوریانی نہیں چلے گی، یہ رقص کی محفلیں نہیں چلے گی۔ یہ سب گھروں میں جب جھاڑو لگتا ہے کوئی کچرا جمع ہو جاتا ہے، تو دنیا میں جب کچرا جمع ہوگا تو اللہ ایک جھاڑو دیں گے۔ ایک دن اللہ نے اس دھرتی کو پاک کرنا ہے۔ اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے اور چھت آسمان کی اللہ کی ہے اور اس کا روا، اس کارواں اللہ کے قبضے میں ہے، اور یہ ہوائیں اللہ کے قبضے میں ہیں، یہ فضا اگر اللہ کی ہے، یہ نہیں پتا کہ اللہ کب فیصلہ کرے گا، اور ایک جھاڑو آئے گا سب ختم ہو جائے گا۔
اور آج دیکھ رہے کہ ساری دنیا بالکل گند سے بھری پڑی ہے، تو اللہ ایک جھاڑو لائیں گے اور دنیا صاف ہو جائے گی۔ یہ نہیں پتا کہ اللہ کب فیصلہ کرے گا، لیکن جیسے صبح صادق نظر آتی ہے تو سورج کی آمد یقینی ہو جاتی ہے نا۔ صبح صادق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سورج ضرور نکلے گا۔ میں اتنے ہی یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسے رات کھڑی ہے، جیسے آپ بیٹھے سن رہے ہیں، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اس دھرتی کو پاک کرنے والا ہے، اور یہاں دین آئے گا، یہاں دین آئے گا۔ ظلم کا بڑھنا ہی اس کا مٹنا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، ظلم جب بڑھ جاتا ہے نا تو سمجھ لو یہی اس کا مٹنا ہے، یہی اس کا مٹنا ہے۔ ظلم بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب اب دنیا کے اندر ایک جھاڑو آنے والا ہے، یہ ظلم مٹنے والا ہے۔ اندھیرے کا بڑھنا ہی اس کا مٹنا ہوتا ہے۔ بس یہاں پر ہی اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھا دے اور ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے دلوں میں اتار دے۔ بہت آسان ہے لیکن بس ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ماحول ہمارا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اپنے آپ کو اس نبی کی محبت میں ڈال دو، نبی کے طریقے پر ڈال دو، یہی خلاصہ ہے۔ اور ہمارا نبی کتنا شفیق ہے، کتنی قربانیاں دینے والا ہے، اور جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں ہمارے نبی فرمائیں گے امتی امتی۔ تو کون اس وقت ان کو دیکھ سکے گا؟ جس نے یہاں نبی کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی وہ نبی الاسلام کے چہرے کو دیکھ سکے گا، ورنہ تو دور کر دیا جائے گا۔